کل جو ہے وہ ہم نے اعتراضات اور اس کے جوابات سنے تھے، وسیلے کے لغوی معنی بھی سنے تھے، اصطلاحی معنی بھی سنے تھے۔ کل اعتراضات جو سنے تھے اس کے جوابات جو ہے مختصر دوبارہ ریوائز کر لیتے ہیں۔ مخالفین کی طرف سے یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں وہ بھی اصل میں معبود تو اللہ تعالیٰ کو ہی مانتے ہیں، یہ جو بتوں کو سفارشی مانتے ہیں، تو تم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہا۔ تو ہم نے اس کا جواب یہ دیا کہ وہ ان کو سفارشی تو سمجھتے تھے، اللہ کو بھی معبود سمجھتے تھے، بتوں کو بھی معبود سمجھتے تھے۔ تو جو بتوں کو معبود سمجھ کر جو وسیلہ پیش کرے گا یقیناً وہ دائرہ اسلام سے جو خارج ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی اولیاء اللہ کو جو ہے وہ معبود سمجھ کر معاذ اللہ اگر کوئی وسیلہ بنا کر پیش کرے گا تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ کسی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ وہ اولیاء اللہ کو جو معبود سمجھ کر جو ہے وسیلہ پیش کر رہا ہو، یہ تو مطلب بے وقوفانہ گفتگو ہے بالکل۔ تو اس طرح کا جو ہے وہ اعتراض جو وارد نہیں ہوتا۔ مسلمان جو وسیلہ پیش کرتے ہیں وہ صرف اور صرف اس اعتبار سے کرتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ مقبول بندہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس نے عبادت کی ہے، ریاضت کی ہے، تو اس کا وسیلہ پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ایسے وسیلے کو قبول بھی فرماتا ہے۔ اب ہم جو وہ آتے ہیں وسیلے کے دلائل کی طرف کہ وسیلے کے کیا دلائل ہیں۔ وہ انشاءاللہ سب سے پہلے چونکہ ہمارا یہ اسلوب ہے، ہمارا یہ طریقہ ہے کہ ہم دلیل دیتے ہیں سب سے پہلے قرآن پاک سے۔ اگر قرآن پاک کے اندر ہوگا تو قرآن پاک سے دی جائے گی، پھر جو حدیث سے دی جاتی ہے، پھر جو وہ دیگر جو دلائل ہوتے ہیں ترتیب کے ساتھ اجماع اور قیاس اس کے ذریعے سے جو دی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلا جو اصل ہے وہ قرآن پاک ہے۔ وسیلے کے حوالے سے سب سے پہلی جو دلیل انشاءاللہ پیش کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ سورہ نساء آیت نمبر 64، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدَ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ اگر کوئی شخص جو وہ اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے، جاءوکا وہ آپ کے پاس آ جائے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جائے، واستغفر اللہ رب العزت اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی توبہ کی درخواست کریں گے، واستغفر لہم الرسول یعنی رسول جب اس کے لیے توبہ کی استغفار کی جو وہ سفارش کریں گے تو فرمایا لوجد اللہ توابا رحیما، تو اللہ رب العزت کو کیا پائیں گے؟ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پائیں گے۔ حالانکہ توبہ قبول کرنا یہ تو اللہ رب العزت بغیر وسیلے کے بھی توبہ قبول کر سکتا ہے، اور اللہ رب العزت جہاں بھی چاہے آپ جس طرح جب چاہیں آپ اللہ رب العزت سے توبہ کریں، صحیح ہے۔ لیکن یہ کہ اس آیت مبارکہ میں واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا گیا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو جائے، رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اور رسول اللہ اس کے لیے استغفار طلب کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو غفور اور رحیم پائیں گے۔ اب بالکل کتنی واضح دلیل ہے، حالانکہ بندہ ڈائریکٹ توبہ کرے وہ بھی صحیح، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کسی کے لیے توبہ کریں گے، استغفار کریں گے تو میں اس کی توبہ کو جو ہے قبول فرما دوں گا۔ اب جب یہ آیت مبارکہ ہم پیش کرتے ہیں تو سب سے پہلا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ خاص تھی، حضور کے وصال کے بعد کی حدیث مبارکہ نہیں ہے۔ اب ہمیں بھی چاہیے کہ ہم پوچھیں یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات کے اندر یہ آیت مبارکہ، اس پر کیا دلیل ہے؟ دیکھیں قرآن پاک کی تفسیر سب سے بہتر ہے قرآن پاک سے، پھر جو وہ قرآن پاک کی تفسیر ہوگی حدیث سے، پھر جو ہوگی دیگر دلائل کی طرف سے۔ تو یہ جو تفسیر پیش کر رہا ہے کہتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے ساتھ ہے۔ اگر ظاہری حیات کے ساتھ ہے تو دلیل کیا ہے؟ کوئی دلیل نہیں۔ ہم اسے پوچھیں کیا دلیل ہے تو کوئی دلیل نہیں، اپنی عقل سے جو وہ یہ اصل میں استدلال کر رہے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو قرآن کو اپنی رائے کے ساتھ بیان کرے مقعدہ من النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جب صحابہ نے یہ تفسیر بیان نہیں کی، جب تابعین نے تبع تابعین نے یہ تفسیر بیان نہیں کی،
اور علماء مجتہدین میں سے کسی نے یہ تفسیر بیان نہیں کی۔ آج کا کوئی بندہ اٹھ کر یہ کہے کہ یہ آیت مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں تھی، کیا اس کا قول معتبر ہوگا؟ کیا اس کا قول لیا جائے گا؟ کیا اس کا قول قبول کیا جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ بلکہ یہ آیت مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات اور حضور کے وصال کے بعد بھی یہ آیت مبارکہ، قرآن تو قیامت تک کے لیے، قرآن قیامت تک کے لیے، اور خود اس آیت مبارکہ کے اندر اگر غور کیا جائے تو اس آیت مبارکہ کے اندر لفظ اذ استعمال کیا گیا۔ اذ جو وہ ظرف زمان ہے، وقت ہے، وقت کے مطلقاً وقت کے بارے میں آیا ہے، وہاں حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات ہو یا حضور کے وصال کے بعد ہو۔ یہ حضور کا وصال، ظاہری حیات، یہ تو انہوں نے چکر لگایا ہوئے، حالانکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری حیات بھی تمہارے لیے بہتر ہے، میری وفات بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ جو فرق بیان کرتے ہیں، یہ ان کے پاس کوئی دلیل ایسی نہیں ہے کہ جس طور پر یہ فرق بیان کرتے ہیں رسول اللہ کی حیات میں یہ تھا تو وفات کے بعد یہ تھا، نہیں۔ حالانکہ حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ میری حیات بھی تمہارے لیے بہتر ہے، میری وفات بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور لفظ اذ جب آیا ہے، یہ اذ مطلقاً وفات کے لیے آیا ہے، مطلقاً وقت کے لیے آیا ہے۔ خواہ جب بھی کوئی شخص اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، عرض کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے فلاں گناہ ہو گیا، میں نادم ہوں، توبہ کرتا ہوں، آپ اللہ کی بارگاہ میں یہ سفارش پیش کر دیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے، لوجد اللہ توبہ الرحیم، یہی تو وسیلہ اور کیا ہے، یہ قرآن ہے اور کیا ہے۔ اب دوسری دلیل دینے جا رہا ہوں، دوسری دلیل بھی اسی آیت مبارکہ کے اندر ہے۔ ہمارے دلائل کتنے واضح ہیں۔ اب میں بعد الوصال، حضور کے وصال کے بعد بھی صحابہ نے اس آیت سے استدلال کیا ہے، یہ انشاءاللہ یہ دلائل، یہ آیت مبارکہ پر انشاءاللہ ہم کلام کریں گے کافی۔ اس آیت مبارکہ کے اندر لفظ رسول استعمال کیا کہ وہ آئے فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول، تو ان کے لیے کیا، رسول استغفار کرے۔ حالانکہ قرآن تو بالکل واضح ہے نا، اگر یہ وفات کے بعد کے لیے آیت نہیں ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو واضح طور پر ارشاد فرما دیتا، جیسے فرمایا کہ نماز نہ پڑھو مگر نشے کی حالت میں۔ تو اس طرح جو ہے وہ قرآن تو بالکل بیان ہے، واضح ہے۔ اگر یہ وفات، یہ آیت مبارکہ اگر وفات کے بعد کی نہ ہوتی تو اللہ رب العزت تو ضرور فرما دیتا کہ اے محبوب یہ آپ کی ظاہری حیات کے لیے، جب تک آپ زندہ ہیں تب تک کے لیے، وفات کے بعد یہ آیت مبارکہ نہیں ہے۔ قرآن میں کہیں آیا؟ نہیں آیا۔ اب دیکھیں لفظ رسول استعمال کیا گیا، فرمایا کہ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، رسول ان کے لیے استغفار کرے۔ کون کرے؟ رسول ان کے لیے استغفار کرے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رسول ہیں، حضور علیہ السلام مراد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں۔ لفظ رسول صفت کیوں بیان کی اللہ رب العزت نے؟ وہ اس وجہ سے بیان کی، اے محبوب جب تک آپ رسول ہیں تب تک آپ امتوں کی سفارش کرتے رہیں گے، ہم جو ہے اس کو قبول کرتے رہیں گے۔ اور رسول کب تک ہے؟ ہمیشہ کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہمیشہ کے لیے۔ تو آیت مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کو بیان کر کے یہ واضح کیا گیا کہ اے محبوب جب تک آپ رسول ہیں تب تک آپ استغفار کرتے رہیں گے تو ہم ان کی استغفار کو جو وہ قبول کریں گے۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔